جو گزرا ہے. جب رجب کا چاند نظر آتا تھا تو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے برکت عطا فرما دیجئے اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں، اور ہمیں ایک بار پھر رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرما. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انوارات، اس کے برکات، اس کے ثمرات 2 مہینے پہلے سے محسوس فرما رہے ہیں. یہ جو ابھی شعبان کا یہ 15ویں شعبان گزری ہے، یہ 15ویں شعبان کی کیا ہے جو خاص طور پر اس رات میں لوگ نوافل پڑھتے ہیں، کوئی عبادت کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے انفرادی طور پر، کوئی نہ کوئی اس میں ایک درجہ فضیلت ہے. لیکن حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ بھی در حقیقت رمضان کی آمد کا اعلان ہے. یہ رمضان کی آمد کا یہ اعلان ہے. جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت عطا فرمائی ہے، اور رمضان کے برکات و اثرات 15 دن پہلے سے بہت زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتے. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دیکھو سورج غروب ہو گیا تو اندھیرا چھا گیا. اندھیرا آنا گویا کہ سورج کے غروب ہونے کا اعلان ہے. لیکن صبح کو جب سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو اندھیرا رخصت ہوا. طلوع سحر، جو صبح سحر طلوع ہوتی ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے، تو ابھی سورج نکلا نہیں ہے. ابھی سورج کے نکلنے میں 1.25 گھنٹہ باقی ہے. 1.25 گھنٹے کے بعد سورج نکلے گا. لیکن رات کا اندھیرا 1.25 گھنٹے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے، اور اس کی انوارات، اس کی روشنی، اس کی تجلیات گھنٹہ بھر پہلے ہی محسوس ہونے لگتی. ایسے ہی ابھی 15 دن کے بعد رمضان کا چاند نظر آئے گا، لیکن پہلے سے ہی رمضان کے انوارات و برکات کا وہ اس کے اثرات محسوس ہونے لگتے ہیں. اور جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کا روٹین پورے سال بناتے ہیں، لیکن شعبان میں بطور خاص وہ اس بات کا روٹین بناتے ہیں، نظام بناتے ہیں کہ بھائی دیکھو رمضان کا ایک بھی روزہ مس نہ ہوا. ایک روزہ بھی مس نہیں ہونا چاہیے. بھائی اتنا اہم سیزن کا مہینہ آ رہا ہے، اتنا اہم اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ آ رہا ہے. اگر ہم یوں ہی غفلت میں پڑے رہے، ہم نے اپنی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں بنائی، کوئی روٹین نہیں بنایا، تو ہماری اس غفلت کی وجہ سے پتہ نہیں رمضان کے روزے چھوٹ گئے. اس لیے شعبان میں ماحول بنا دیا گیا ہے رمضان کی آمد کا کہ رمضان کی تیاری کرو. ایک بڑی تعداد وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی. نماز میں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے لوگ محلے کی نماز پڑھنے آ رہے ہیں، اس میں تو پتہ چل جاتا ہے. لیکن رمضان میں پتہ نہیں چلتا کہ کون روزہ رکھ رہا ہے اور کون نہیں رکھ رہا. یہ پتہ چلا. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ روزے کا فیصد نماز سے بھی کم ہے. روزے کا فیصد اور نماز کا فیصد کتنا ہے؟ آپ دیکھ لیں. جمعے کے دن ہر مسجد ممبر سے لے کر پیچھے تک بھری ہوئی ہوتی، ہر مسجد بھری ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ صاحب کچھ لوگ یہاں سے کہیں اور چلے گئے ہوں. جہاں بھی جائیں گے
مسجد جمعے کے دن ممبر سے لے کر پیچھے تک بھری ہوتی ہے، اور وہی وہ باقی نمازوں میں وہی 1 صف 2 صف 1 صف 2 صف. اب تو فیصد نہیں ہے لوگ، فی ہزارہ نہیں، ہزاروں میں نکلے گے لوگ، فیصد میں نہیں ہے. اور روزے کا فیصد اس سے بھی کم نکلے. تو ہمیں غفلت کے ساتھ یہ مہینہ نہیں گزارنا ہے، اس کی ابھی سے تیاری کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالک کا حکم ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں. اس کا حکم ہے کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو روزے فرض کر دیے گئے. یہ اختیاری نہیں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ جی چاہو رکھ لو جی چاہو مت رکھو. یہ روزے فرض کر دیے گئے، کتب علیکم الصیام. اور قرآن کریم نے پوری تاریخ بیان کی ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم. تم سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ہیں سب پر ہم نے روزے فرض کیے تھے. ان کی کیفیتیں، ان کی تعداد، ان کے ایام، ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن روزہ تمام قوموں پر ہم نے فرض کیا تھا. اور کیوں فرض کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ، تمہاری زندگی میں سکون آ جائے، تمہاری زندگی میں چین آ جائے، تمہاری زندگی میں خوشحالی آ جائے، تمہاری زندگی سے بے چینی ختم ہو جائے، بدحالی ختم ہو جائے. اس لیے یہ مہینہ رکھا. اس کا لفظی ترجمہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے، جب آدمی کی زندگی میں تقوی آئے گا اس کی زندگی میں سکون آئے گا، چین آئے گا، امن آئے گا، پیار آئے گا، محبت آئے گی، شفقت آئے گی، مربت آئے گی، خوشحالی آئے گی. جتنا بھی اللہ نے دیا ہے نا اس میں بھی اس کو خوشحالی محسوس ہو. جتنا اللہ نے دیا ہے، جتنا مقدر میں ہے اتنا ملے گا، لیکن جتنا بھی ہے اسی میں وہ خوشحال نظر آئے، پریشان نہیں ہو. ایک عورت آئی، پڑوسی ملک کی بات ہے، اور ایک اللہ والے کے گھر ان کی اہلیہ کے پاس آئی اور زار قطار ہونے لگی. ان کی اہلیہ نے کہا کہ کوئی خاتون آئی ہے، وہ بہت رو رہی ہے، بڑی پریشان ہے، آپ سے کچھ بات کہنا چاہتی ہیں. تو انہوں نے کہا تو اس خاتون نے یہ بتایا کہ جی میرے شوہر مجھے ماہانہ میرے جیب خرچ کے لیے 50,000 روپے دیتے ہیں، لیکن میرے خرچے پورے نہیں ہوتے، آپ سفارش کر دیں ذرا کچھ اور مل جائے. اس اللہ والے نے کہا انہوں نے کہ دیکھو اگر تمہارے شوہر اس سے زیادہ بھی دے دیں گے تب بھی تمہارے خرچے پورے نہیں ہوں. میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں جس نسخے پر اگر تم نے عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ تمہارے خرچے اس سے کم میں پورے ہوں. جو عورت ٹھہری کہنے لگی حضرت بالکل جلدی بتا دیجیے. تو انہوں نے کہا مجھے اپنے اکابر سے، مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے جو نعمت ملی ہے، جو دولت ملی ہے، وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، اس کو لے لیجیے، اس پر عمل کیجیے اور پھر بتائیے. اور حضرت نے کہا دیکھو یہ عہد کرو کہ جھوٹ نہیں بولے. یہ تو نبی علیہ السلام سے کہا گیا جب ایمان والی عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے یہ عہد لو، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، زناکاری نہیں کریں گے. یہ عہد لیتے تھے، یہی ہمارے اکابر توبہ کراتے ہیں. لہذا تم یہ عہد کر لو اپنے آپ سے، اور 100 مرتبہ صبح کو اور 100 مرتبہ شام کو اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیا.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. نبی علیہ السلام نے استغفار سکھایا ہے. قرآن میں استغفار کی جگہ جگہ حکم دیا گیا ہے. استغفار کر لیا کرو اپنے گناہوں کا کہ اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں. اور گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے، استغفار پڑھنے سے پہلے، دیکھو ایک ہوتا ہے گنتی پوری کرنا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک ہے گنتی پوری کرنا اور ایک ہے استغفار کرنا. یہ دونوں میں فرق ہے. آدمی چلتا رہتا ہے، استغفار پڑھتا رہتا ہے تو بہرحال ثواب تو ملے گا، لیکن استغفار کا جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ملے گا. جب بندہ استغفار کرے، استغفار پڑھے، تو اپنے اللہ سے یوں کہہ لے کہ اللہ اس کائنات میں سب سے بڑا مجرم میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اے میرے رب، میں آپ کے حضور میں حاضر ہوں، میرے تمام گناہوں کو معاف کرو. اور پھر یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. حضور نے یہ کیفیت ہمیں بتائی ہے کہ اللہ کے حضور میں اس طرح رہو. جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یاد رکھنا اور یہ والی کیفیت پیدا نہ ہو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بس یہ سمجھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کے حضور میں کہہ رہا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ مجھے معاف کر دے. بندہ زبان سے کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. 100 مرتبہ جب کوئی اللہ کا بندہ اور اللہ کی بندی اپنے رب کے حضور میں یہ الفاظ دہرائے اور اس کے دل میں ندامت ہو، احساس ندامت ہو اپنے گناہوں کا، تو پھر کیا اللہ معاف نہیں کرے؟ اللہ تو اپنے بندے کی توبہ کے انتظار میں رہتا ہے. اس کے بعد میں کہا کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود شریف کا عمل قرآن کریم میں ہے، احادیث میں ہے، خود رسول اللہ نے حکم دیا ہے. اور کہا درود شریف پڑھنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو ذرا حاضر کرو، اپنے آپ کو حاضر کر لو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میری ذات پر اور ساری کائنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات ہیں. اے اللہ میری ذات پر اور اس پوری کائنات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات ہیں. ہم ان احسانات کا ذرہ برابر بھی شکریہ نہیں کر سکتے. اے اللہ تو اپنی شان کے مطابق میرا نام لے کر روزہ اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے درود و سلام کا محبت بھرا ہدیہ حضور کی خدمت میں بھجوا دیجئے اور میرے دل کو حضور کی محبت سے بھر دیجئے میرے مولا. یہ کہہ کر کے اور یہ سوچو میرے سر سے ایک تار نکل کر کے حضور کے روزہ اقدس کی طرف کو جا رہا ہے اور میرا خاص کانٹیکٹ حضور علیہ السلام سے ہو گیا ہے. اور پھر درود شریف پڑھنا شروع کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. حضرت نے اس خاتون کو یہ عمل بتا دیا. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب محتاج ہیں اور آنے والا جو مہینہ ہے رمضان کا ہم اس میں اہتمام کریں، تلاوت کا، قرآن کی، درود شریف کا، استغفار کا. تو وہ خاتون چلی گئی. اس کے ذہن میں تھا کہ میرے خرچے پورے نہیں ہوتے. اس نے بڑی اس کے ساتھ یہ عمل کرنا شروع کیا. 1-2 مہینے کے بعد وہ خاتون آئی
اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ حضرت اب تو میرے ماہانہ خرچ 35,000 میں پورے ہو جاتے ہیں اور 15,000 روپے بچ جاتے ہیں اور میں انہیں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ابھی تو تمہارا یہ خرچ اور کم ہو جائے گا، ابھی تو یہ خرچ تمہارا اور بہت کم ہو جائے گا۔ کتنے اخراجات وہ ہوتے ہیں جو انسان زبردستی کے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، یہ پارلر وہ پارلر، یہاں جانا وہاں جانا، اس تقریب کا الگ جوڑا، اس تقریب کا الگ جوڑا، اس پارٹی کا الگ جوڑا، ایک ہی تقریب میں 10 پارٹیاں ہونی ہیں تو 10 جوڑے، اپنے آپ کو ایک جال میں پھنسا لیتا ہے۔ ارے بھائی نہیں ہے ہمارے پاس 10 جوڑے، ایک جوڑے میں چلے جائیں، کسی کو برا لگ رہا ہے تو وہ اپنی آنکھیں بند کر لے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بھائی آپ کو یہی تو کہے گا کہ آپ نے تو پچھلی تقریب میں بھی یہی جوڑا پہنا تھا اور اب بھی ہاں ٹھیک ہے پہنا، آپ کو برا لگ رہا ہے آپ آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن آدمی احساس کمتری میں اتنا مبتلا ہو چکا ہے، اتنا مبتلا ہو چکا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا کہے گا، اور دوسروں کو پتہ بھی نہیں خاک کہ تو یہ پہن کے آیا تھا کہ نہیں پہن کے آیا۔ عجیب احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ عورتوں کا ہی حال نہیں ہے، مردوں کا بھی حال، نوجوانوں کا حال ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر کے آئی، انہی بزرگ کے پاس جن کا یہ واقعہ بنا، ابھی حیات ہے، پڑوسی ملک، کہنے لگی حضرت یہ میرا بیٹا ہے، 18-19 سال کی عمر ہے، یہاں ہمارے بہت سارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے تو آپ کچھ کر دیجئے، اس کی زندگی بالکل جو ہے بدل گئی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایسا ہے اسے 2-4 دن ہمارے ساتھ چھوڑو اور اس کے بعد پھر یہ چلا جائے گا۔ وہ ان کے ساتھ میں رہنے لگا، حضرت کے اسفار ہو رہے تھے، اور کہ تاجکستان، ازبکستان اس علاقے کی بات تھی، اس وقت وہاں کے علاقے کے اسفار ہو رہے تھے، تو وہ نوجوان ان کے ساتھ رہنے لگا۔ 2-4-5 دن کے بعد وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات؟ لے حضرت مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ حضرت ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ کہیں میں پورا دیندار نہ بن جاؤں، میں دیندار بننا تو چاہتا ہوں لیکن پورا نہیں بننا چاہتا۔ کیوں بھائی؟ کہ میری بہت ساری گرل فرینڈ ہیں، میں سب کو نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو حضرت نے کہا بھائی تم ہمارے ساتھ رہو۔ اس ساتھ رہنے کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس کے دل کو پاک کر دیا، اور اللہ نے ایسا فضل فرمایا کہ اس کی بالکل زندگی بدل گئی۔ پھر وہ پڑھنے میں دھیان دینے لگا، تعلیم میں دھیان دینے لگا، اور وہ خباثت اور وہ نجاست اور وہ غلاظت اور وہ گندگی کا اسے احساس و شعور ہو گیا۔ اب تو پہلے تو یہ بات جس وقت کی ہے بڑی عجیب سی ہوتی تھی، اب تو یہ بات عام ہو گئی۔ پہلے صرف گرل فرینڈ ہوتی تھی، اب بوائے فرینڈ ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ لڑکی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے میرے بوائے فرینڈ۔ اور اب یہ صرف غیر مسلموں میں نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے، اور ماں باپ اس مغربی تہذیب کو بڑی خاموشی کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم انہیں اپنا دوست نہیں بناتے۔ بچہ جب 6 سال کا ہوتا ہے، 8 سال کا ہوتا ہے، تو یہ بالکل غلاموں کی طرح ہوتا ہے، آپ جیسا اس سے کہیں گے وہ ویسا کرے۔ جب بچہ 10 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ کو 10-12 سال کی ایج میں مشورے دینے لگتا ہے، ابو ایسا کر لیجیے، امی ایسا کر لیجیے، اپنے مشورے دینے لگتا ہے، وہ اپنی چوائس رکھنے لگتا ہے، کیونکہ اب اسے شعور آنے لگتا ہے۔
اور جب وہ 18 سال کی ایج میں پہنچتا ہے تو وہ یا تو ماں باپ کا بہترین دوست ہو جاتا ہے، وہ بچی اپنے ماں باپ کی بہترین دوست بن جاتی ہے، اور یا انتہائی بدترین دشمن بن جاتی ہے۔ نہیں یہ واقعات آتے کہ فلاں بچی نے اپنے ماں باپ کو زہر دے دیا، واقعات آتے کیوں؟ یہ انتہائی بدترین دشمنی کی نشانی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قصوروار صرف وہ بچہ اور بچی نہیں ہے، قصوروار اس میں ہم بھی ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو اپنا دوست نہیں، انہیں وقت نہیں دیا، ہم نے ان کے پاس بیٹھے نہیں، ان کی ہم نے سنی نہیں، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، ذہن و دماغ میں کیا پک رہا ہے، کبھی ہم نے اس کو نکالا نہیں، سنا نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری انتہائی گزارش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لے کر کے بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے دکھ درد کو سنیں، ان کی پریشانیوں کو سنیں، اس کا حل نکالیں۔ آپ سمجھتے نہیں ایک وقت آتا ہے ہر انسان کسی نہ کسی کو دوست بناتا ہے، جب گھر میں اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا، گھر میں اس کا کوئی نہیں سنتا، تو پھر وہ باہر دوستی کرنے لگتا ہے، لڑکی باہر دوستی کرنے لگتی ہے، لڑکا باہر دوستی کرنے لگتا ہے، اور جو اس سے میٹھے بول بول لیتا ہے، جو اس سے میٹھی باتیں کرنے لگتا ہے، کچی عمر ہوتی ہے، یہ اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ وہ محنت کر رہے ہیں بچیوں مراد آباد میں، تو اس طرح کا ایک کیس آیا، پتہ چلا کہ یہ لڑکی ہے اور اس کے تعلقات ایک غیر مسلم سے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے غیر مسلم کا انتخاب کیوں کیا؟ کہ اس نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے نبی نے یہ کہا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جاتا ہے، لہٰذا مجھے بھی جنت میں جانے کی تمنا ہے، لہٰذا میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اور اس کی بات سمجھ میں آ گئی لڑکی کیسے کیسے زہریلے تیر ان بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کی تربیت گھر میں نہیں، یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ جنت میں جانے کے لیے پہلے شرط ہے ایمان لانا، اب تو یہ بچی اس سے محبت کر رہی ہے تو یہ جہنم میں چلی جائے گی، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ جائے پھر جہنم میں چلی جائے گی۔ لیکن اس نے ایک چیز ہے کہ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا میرے دوستوں بزرگوں کہ یہ آنے والا جو مہینہ ہے سیزن کا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جو رمضان میں محروم رہ گیا، جو رمضان میں محروم رہ گیا اس سے بڑا کوئی محروم نہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ سیزن کا انتظار، کبھی کبھی سیزن 1 مہینے کا ہوتا ہے، کبھی 2 مہینے کا ہوتا ہے، کبھی 3 مہینے کا ہوتا ہے، اتنا ہی سیزن ہوتا ہے۔ سیزن کا انتظار انسان پورے سال کرتا ہے، پورے سال اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ جو آدمی سیزن میں نہیں کمائے گا وہ آؤٹ آف سیزن کے کمائے گا۔ حضور نے یہی فرمایا جو رمضان میں محروم رہ گیا اس سے بڑا کوئی محروم۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، بہت مشہور حدیث ہے، جبریل امین نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان کا مبارک مہینہ آئے اور وہ اللہ کی رحمتوں کو اپنے اوپر نہ چھپا رہے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبریل امین نے کہا اللہ کے رسول آپ آمین کریں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ کہ صاحب روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کاروبار کی وجہ سے، محنت مزدوری کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے، پیسہ کمانے کی وجہ سے، اس لیے روزہ نہیں رکھا۔
تو اب ذرا سوچو تو صحیح کہ ادھر یوں کہا جا رہا ہے ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان میں اللہ کی رحمت کو اپنے اوپر نہ جھکا لے، یہ لاکھ کماتا رہے، لاکھ محنت کرتا رہے، ایمانداری سے بتاؤ یہ آباد ہو جائے؟ یہ شخص آباد ہو جائے؟ جس کی بربادی کی بددعا حضرت جبریل امین نے دی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کی مہر لگا دی ہے، یہ کتنا ہی محنت کرتا رہے چند ٹکے ضرور کما سکتا ہے لیکن یہ آباد بتاؤ بھائی میرے دوستوں بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بتاؤ کہ اس مہینے کا احترام کریں گے کہ نہیں؟ ایک مہینہ آیا ہے، روزے جمعے کے روزے رکھنے سے بات نہیں ہے۔ جو ابھی روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے وہ حالات میں کیسے چلے گا؟ حالات میں کیسے چلے گا؟ بہت شدید حالات آنے والے ہیں اور آ رہے ہیں ہمارے سامنے، اس لیے پورے روزے کا پورے احترام کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھ لیا، پتہ چلا پورے دن موبائل میں لگے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، گانے سنتے رہے، ننگی تصویریں دیکھتے رہے، تو کیا روزہ؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع۔ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں انہیں ان کے روزے سے سوائے بھوکا رہنے کی کچھ حال نہیں۔ روزہ روزے کے آداب سے ہمیں رکھنا ہے۔ روزے میں کرنے کے کام قرآن کی تلاوت کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ اللہ پوری زندگی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، پوری زندگی قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا کہ آدھے گھنٹے کے لیے فیس بک بند ہو گیا تو ساری دنیا پریشان ہو گئی، اور ہم نے قرآن کو سال ہا سال سے بند کر کے رکھا ہے اور ہمیں خبر قرآن یہ رمضان جو آتا ہے جو قرآن کی یاد تازہ کرانے کے لیے، کہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، اہتمام کریں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے۔ صرف جمعے کا روزہ فرض نہیں کیا، کچھ لوگ جمعے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، الوداع کا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ بس بھائی چلو الوداع کا رکھ لو، جمعے کا رکھ لو، کام ہو جائے۔ اب آپ بھائی کام کرتے رہو، کام بھی تو کرنا ہے، پیٹ بھی تو پالنا ہے، تو کس نے منع کیا پیٹ پالنے میں؟ روٹین بنائی۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو رمضان کا مہینہ پائے گا اس کے ذمے روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں کوئی عذر شرعی ہے، کوئی ایسا شدید بیمار ہے کہ ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے یا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری طویل ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں قرآن نے کہا ہے تب ایسی صورت میں وہ بندہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب بیماری ٹھیک ہو جائے تو قضا کر لے۔ لیکن ایسے آدمی کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے، یہ نہیں کہ سب کے سامنے کھائے پیے، تو روزے کا اہتمام کریں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا، اور میں نے تمہارے لیے رمضان کے قیام کو مسنون قرار دیا ہے۔ فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ ایمانا واحتسابا، جس آدمی نے روزہ رکھا، جس نے رمضان میں قیام کیا، جس نے تراویح ایمان کی حالت میں، احتساب کی حالت میں، ثواب سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر یہ کام کیا، تو فرمایا بشارت دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا، آج ہی اس کی ماں نے جنم دیا ہے۔
اہتمام سے رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اضافہ ہو جاتا ہے. تراویح کا اہتمام کریں. یہ نہیں کہ پہلے دن تو کئی صفحے دکھائی دیتی ہیں اور اس کے بعد دھیرے 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 کٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب پھر بعد میں وہی 2 صفحے رہ جاتی ہیں, 2.5 صفحے رہ جاتے ہیں. یہ غفلت ہے. یہ بہترین چانس ہے, بہترین موقع ہے, اس کو وصول کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے یہاں الحمدللہ حفاظ بھی ہیں, علماء بھی ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں, قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیں, قرآن کا حق ادا کریں. یہ نہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ امام صاحب وہاں تو 50 منٹ میں پوری ہو رہی ہے اور آپ کے یہاں تو 1 گھنٹہ لگ رہا ہے, وہاں تو 1 گھنٹے میں پوری ہو رہی ہے, آپ تو 1 گھنٹہ 10 منٹ میں پوری کر رہے ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں کہنے والے. اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو آپ پیار سے سمجھا دیجئے, مگر اس کی وجہ سے آپ ایسی جلد بازی مت مچائیے کہ بجائے ثواب کے گناہ ہو جائے. کچھ لوگوں نے تو, اور آج کل تو عجیب ذوق بن گیا ہے لوگوں کا کہ جلدی سے 3 دن کی تراویح پڑھ لو, 5 دن کی پڑھ لو, اور بس پھر پورے مہینے آزاد. اور وہاں خوب بھیڑ ملے گی. 5 دن کی تراویح میں, 3 دن کی تراویح میں خوب بھیڑ ہوتی ہے. پتہ نہیں ہے شہر میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اب ادھر قرآن ہو رہا ہے, ادھر چائے چل رہی ہے, ادھر باتیں چل رہی ہیں, ادھر پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. یہ طرح یہ تو گناہ ہے. اگر 3 دن کی سننی ہے تو امام صاحب سے کہو بھائی ایسا پڑھو کہ قرآن ہمیں ہماری سمجھ میں بھی تھوڑا سا آتا ہے. اتنی ہمت ہے تو سنو, اور اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر مت سنو 3 دن کا اور 5 دن کا. 1 مہینے کا سنو, تراویح 1 مہینے پڑھ لی. اگر کسی کو 10 دن کا سننا ہے تو اس طرح سنو کہ کم از کم تمہاری سمجھ میں تھوڑا بہت تو آتا رہے, قرآن کا کچھ حق ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے آپ نے قرآن سن لیا کہہ سکتے ہیں, لیکن اللہ تو دیکھ رہا. ایک صاحب نے بتایا کہ ایک علاقے کی بات تھی کہ 20 یا 25 منٹ عشاء کی نماز, 20 رکعت تراویح اور وتر اور سب ختم. لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر 1 رکعت کسی کی چھوٹ گئی تو اب آخری رکعت تک وہ پوری پڑھا نہیں سکتا, اس کی چھوٹتی رہے. الگ طرح سے وہ صاحب پڑھاتے تھے. ارے بھائی یہ خانہ پوری ہو رہی ہے, نماز ہو رہی ہے, مذاق ہو رہا ہے. الا لعنت اللہ. قرآن حدیث میں رب قارئ یلعنہ القرآن, کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن